جی ناظرین، میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور بتائیے آپ کہ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں کہ میں نے ایک سوال کیا تھا مسواک، اور مسواک کی کیا افادیت ہے؟ جی مسواک ایک پراپر ایک کمپلیٹ جو ہے اورل ہائیجین ڈیوائس ہے. جی دیکھیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منہ کی اور دانتوں کی پورے بدن میں جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور بالکل اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو میڈیکل سائنس میں اس کے لیے ایک الگ سے ایک تعلیم مقرر کی گئی ہے جسے BDS کہا جاتا ہے. اور باقی جسم کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے MBBS ہے، اور دانتوں کے لیے ایک خصوصی مطلب الگ ایک شعبہ بنایا گیا ہے. اور دواؤں کے لیے فارمڈی ہے. دواؤں کے لیے فارمڈی ہے. جی تو الگ ایک ڈسپلن کریٹ کرنا اس بات کو مطلب اہمیت دیتا ہے کہ دانتوں کی بہت زیادہ اہمیت، کیونکہ اصل میں یہی وہ اسپیس ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جراثیم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور پھر جسم کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں. حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے وہ مسواک رہی ہے. مسواک کا استعمال، اس کی اہمیت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے مجھے مسواک کی جو ہے تلقین کرتے، اور آپ نے اتنی مرتبہ مجھے یہ تلقین کی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں مسواک کر کے میں اپنے منہ کو زخمی نہ کر لوں، اس حد تک. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں پہ گرا نہ سمجھتا، بوجھ نہ سمجھتا، تو ہر نماز سے پہلے انہیں مسواک کرنے کی تلقین کرتا. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو ہے مسواک کا جو استعمال ہے ایکچولی جب میڈیکل سائنس میں ہم جاتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ریسرچ کی طرف جاتے ہیں کہ کیا ایسی چیز اس میں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زور جو ہے. لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سننا چاہیں گے کہ اس کے اجزاء کیا ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو اتنا اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اگر استعمال کریں مسلسل تو اس کا ایک میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں جیسے میڈیکل جو ڈینٹل سرجری کے لوگ ہیں، ڈینٹل کے تعلیم کے لوگ ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پلاک یہ ایک ایسا سبسٹنس ہے کہ جو دانتوں کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، میچوریٹ ہوتا ہے. لیکن مسواک کا استعمال، پہم استعمال، اس کا بار بار استعمال جو دراصل جو ہے وہ اس کو میچوریٹ ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ اس کے اثرات میچوریٹ ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور مسواک اس کو جو ہے اس سے روک دیتی ہے. نمبر 2 یہ. نمبر 2 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسواک جو ہے نرم غذا کے اجزاء کو بے دخل کرتی ہے دانتوں سے. نمبر 3 ماس پاپولیشن ایک چیز ہے کہ دانتوں کے اندر اجزاء جو ہے جم جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اس کے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں. ماس پاپولیشن کو بالکل ختم کر دیتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے اس کے انگریڈینٹ ہیں، جس میں ٹرائی میتھائل امائن ہے، وائٹامن سی ہے، کلورین اور فلورائڈ کی بہت زیادہ مقدار ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے، ہمارے دانتوں کی مضبوطی کے لیے اثر ضروری ہوتی ہیں. یہ دونوں اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ وائٹامن سی ہے جو کہ مسوڑوں کی صحت کے لیے ایک اہم جز ہے، مسواک کے اندر موجود ہے. اینٹی بیکٹیریل اس کی ایکٹیویٹی ہے، ایسٹرنجنٹ پراپرٹی اس کے اندر ہے. مطلب اینٹی بیکٹیریل کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں. اینٹی بیکٹیریل جو کہ مطلب بیکٹیریا کو جو ہے کل کر سکتی ہے، اس کو مار سکتی ہے. یہ صلاحیت جو ہے مسواک کے اندر جراثیم کو وہاں نہیں رہنے دیتی اور وہ ختم کر دیتی ہے. بالکل جو ختم کر دیتی. ایسٹرنجنٹ اس میں صلاحیت ہے، مطلب خون کو جو ہے بہنے سے روکتی ہے، اور خون جیسے مسوڑوں سے آتا ہے وہ آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ایسٹرنجنٹ پراپرٹی بھی اس کے اندر ہے. ڈٹرجنٹ پراپرٹی بھی اس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ خشک اگر آپ کبھی مسواک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑے سے جو ہے جھاگ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسٹرنجنٹ پراپرٹی، الکولوئڈ اس کے اندر موجود ہے، ٹینین اس میں موجود ہے، اور ٹینین کے ساتھ اس کے اندر جو ہے اور دیگر اجزاء کے اندر موجود ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر سب سے اہم بات کہ ایک ایسا ڈیوائس جو آپ کو انتہائی کم قیمت میں دستیاب ہے. یہ تمام خصوصیات کسی ڈیوائس میں اگر موجود ہوں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بہت مہنگا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ پیدا کردہ یہ مسواک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بہت ہی کم داموں میں، بہت ہی سستے داموں میں ہر شخص کو جو ہے دستیاب ہے. یہ کوالٹی یعنی اکانومیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بھی یہ چیز پوری اترتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ مسواک جو ہے وہ ظاہر نبی کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو ہر نماز سے پہلے
اور ہر کھانے کے بعد اس کو استعمال کیا ہے، اور ایون اتنی بھی اجازت دی ہے کہ آپ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مطلب اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ روزے میں آپ کو وہ چیز الاؤ ہے، جبکہ آپ کو اس روزے کے پورے وقت مقررہ میں آپ کو کچھ بھی چیز الاؤ نہیں ہوتی ایکسیپٹ وضو۔ سے وضو کا پانی وہ بھی کلی جب آپ کرتے ہیں تو وہ پورے حلق سے پہلے کر لیتے ہیں، نیچے نہیں جانے دیتے، لیکن مسواک آپ کو الاؤ ہے۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ایک نارمل ٹوتھ پیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ مسواک کے درخت کو آپ ٹوتھ برش ٹری بھی کہتے ہیں، ٹھیک، اور یہ جو ہے ایک پلانٹ سے آتا ہے، پرٹیکولر پلانٹ سے۔ آج کل ہمارے یہاں نارمل کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگوں نے ہر پلانٹ کے لے کر کے اور اس کو اب تو مسواک کمرشلی بھی آ رہی ہے اور مسواک ٹوتھ پیسٹ بھی آ رہا ہے، بالکل وہ اس کے اسی کیا میں اجزاء ہیں، کس طریقے سے وہ بنا رہے ہیں؟ اجزاء اس میں یہی ہے کہ آپ نے اس کا ایکسٹریکٹ لے کے اپنی ٹوتھ پیسٹ میں ایڈ کر لیا ہے ود بیس۔ تو آپ جب آپ نے کوئی دوائی بناتے ہیں تو آپ کسی بیس کے ساتھ اپنے ایکٹیو یا جو وہ جز جو کہ آپ کی دوائی کے اگینسٹ ورک آؤٹ کرے آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو مسواک کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹوتھ پیسٹ میں مسواک کو ایڈ کر لیا ہے۔ مسواک اٹ سیلف اس کے اپنے اندر کے جو اجزاء ہیں، آپ اپنی ایک نارمل ٹوتھ پیسٹ میں کیا دیکھتے ہیں؟ فلورائڈ ہونا چاہیے، کلورائڈ ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو سوپ پرووائڈ کرے، جھاگ بنا دے آپ کے، اور آپ کے دانتوں میں پین کو ریموو کر دے۔ یہ ساری چیزیں مسواک میں اس کے انڈیویجول کمپوننٹس میں موجود ہے۔ اس میں فلورائڈ ہے، سیپورنس جو کہ جھاگ بناتے ہیں، الکلوائڈز جو کہ پین کو ریلیف کرتے ہیں، ٹیننس جو کہ اسٹرنجنٹ افیکٹ دیتے ہیں، دانتوں میں خون آنا ہے اس کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو نیچرلی اویلیبل ہیں اور وہ آپ ہر ٹائم اپنے پاکٹ میں رکھ کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے کسی برش کی، کسی پرٹیکولر واٹر سپلائی کی نیڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ اورل ہائیجین ڈیوائس ہے جو کہ ایزی ٹو کیری ہے اینڈ ایزی ٹو یوز ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹیکٹکس میں جانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ بہت میرے خیال سے کافی تعلیم ملی ہمیں اس بات کی۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ بیماری کے اندر زور دیا جاتا ہے کہ دوا اور دوا تو استعمال ہوتی ہے، پھر دعا بھی کرو کہ بھئی اس کو صحیح ہو جائے گا۔ اس کا اسلام میں ہمارے کیا تصور ہے؟ کچھ آپ زور روشنی ڈالیں گے اس بات پہ؟ دیکھیے، جہاں تک اس کا تعلق ہے دوا کا اور دعا کا، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اسلام دونوں چیزوں کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، اگر میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ دوا تو اس طرح کا ہے کہ دوا جو ہے یہ تو ایک تھرو پراپر چینل ایک ریمیڈی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کو دوا لینی ہے، اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے مطلب اگر ہمیں کہیں زیادہ فاصلے پہ ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے ہم سواری کا استعمال کریں گے، بغیر سواری کے تو نہیں جا سکتے۔ اس طرح اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کو دوا تو لینی ہے۔ لیکن دو چیزیں مجھے ایک آیت مبارکہ جو ہے قرآن کریم کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بندے کی طرف سے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے جو آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی بیماری پیدا نہیں کی ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ہم دونوں کو آپس میں مکس کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمیں کسی بھی مرض کے علاج کے لیے مرض کے علاج کے لیے ہمیں بالکل 100% کوشش کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو شفا ملے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گی، اس کی رضامندی سے، اس کی خوشنودی سے ہی ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ بالکل میں اس کی ایک مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ کوئی شخص کسی جگہ جاب کے لیے کوشش کرے تو کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ جاب کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے تو ایک تو تھرو پراپر چینل ہے کہ جی اپلیکیشن دے، پھر ایک صاحب کے پاس جائے گی۔ اچھا، اس کو اگر یہ معلوم ہو کہ جی آخر کار کن صاحب کو فائنل کرنا ہے، ہائی اتھارٹی کون ہے، تو اب وہ دو کام کرے گا۔ ایک تو اپلیکیشن کو ڈال دے گا تھرو پراپر چینل، اور دوسرا کام پھر وہ یہ کرے گا کہ ان کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا کام کیا ہو، آسان ہو جائے۔ یہ کنسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے کیونکہ اس کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو جو شفا ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو دوا کا استعمال بھی منحصر ہے شفا پہ؟ جی، یہ آپ یقینی طور پہ مطلب اس کا استعمال کریں، تھرو پراپر چینل آپ بالکل جائیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی دوا جو ہے آپ کو صحت یاب کر سکتی ہے، تو مختلف ذرائع کو یقیناً آپ استعمال کریں، لیکن ہائی اتھارٹی کو آپ جانتے ہیں نا جس کو فائنلائز کرتے ہیں، آپ اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس اس میں یہ ایڈ کروں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مختصر سے ایڈ کیجیے قرآنی آیت کا جو حوالہ دیا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں جا بجا کلینکس میں آپ کو یہ آیت نظر آتی ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو سب سے پیاری چیز پکارتا ہے اور وہ ہے اللہ۔ تو آپ دعا اللہ سے ہی مانگیں گے تو وہ آپ کو جو آپ نے ڈائریکٹ روٹ لیا ہے
اس میں آپ کو جلد سے جلد صحتیابی کی طرف لے جائے گا. جی جی. یہ ایک بس ایک. اچھا، جب کلونجی بہت عام ہے اور استعمال ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اس کو استعمال کرو، کئی امراض کے لیے اس کا استعمال ہے اور فائدہ بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے حساب سے اس کا اب کچھ اثر ہے یا کچھ؟ کلونجی کے بارے میں ایک مطلب مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ کلونجی یعنی کالے دانے جو ہیں اس میں تمام مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. سوائے موت کے ہر مرض کی شفا اس میں موجود ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. لیکن اس کی کوئی استعمال کی ایک لمٹ ہوگی جی، اور اس کا استعمال کا طریقہ بھی ہوگا. بالکل اس کا طریقہ ہے، بالکل اس کا طریقہ ہے. مختلف طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا سرکے کے ساتھ اگر آپ کلونجی کا استعمال کریں گے، ٹھیک، سرکے کے ساتھ، تو یہ آپ کو نزلے میں فائدہ دے گی. لیکن اس کی ایک مقدار ہے. اس کی ایک مقدار ہے یقیناً. کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کیونکہ لوگ بھی سننا چاہیں گے جی کہ کلونجی کا انہوں نے کہا بھائی سنت رسول ہے کھاؤ، تو اب کھائے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس اگر آپ یا ایک مقدار سے زیادہ اگر آپ جائیں گے یقینی طور پہ اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ دودھ کے ساتھ کلونجی کا استعمال کریں تو یہ آپ کو جو ہے معدے کی بیماریوں سے جو ہے بالکل بچا سکتی ہے اور خوش کر سکتی ہے. ڈائیوریٹکس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اس کا ایک مین فنکشن یہ بھی ہے کہ جو پینکریاز ہے، جو لبلبہ ہے، اس کے فنکشن کو بڑا کنٹرول کرتی ہے. اور ذیابیطس اور یہ جو شوگر کا مرض ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو کلونجی کا استعمال اس کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصل میں اس طرح کے جو مرض ہیں اور مطلب بہت سارے اور بھی مرض میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے جلدی میں صاحب؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو کلونجی ہے جسے کالے دانے کہتے ہیں، یہ بیسکلی جو ہے پلانٹ سے آپ کو مل رہا ہے، پلانٹ کا ایک سیڈ ہے، اور اس کا جو آئل ہے وہ ہربل ٹونک کے طور پہ، یعنی سر کے بال جن کے سفید ہو جاتے ہیں وہ اگر یوز کرتے ہیں تو وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کلونجی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حدیث مبارکہ انہوں نے بتایا کہ ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. تو دنیا میں جتنے بھی امراض موجود ہیں اس میں ان کی شفا موجود ہے. اور کلونجی جو ہے وہ آپ کے انرجیسک کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں مختلف بام اور وکس کی اگر آپ انگریڈینٹس اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں کلونجی کے تیل موجود ہوگا، کیونکہ وہ انرجیسک بھی یعنی کہ آپ کے درد کو بھی دور کرتا ہے، تو آپ اس سے مساج کے تھرو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ناظرین، یقیناً آپ کو کچھ تو انفارمیشن ملی ہوگی، لیکن اب ایک اور سوال اٹھ رہا ہے ہمارے ذہن میں اس کلونجی کے بعد. اجوا ایک کھجور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے سے بہت سے امراض کا ٹھہراؤ ہے، بہت سے امراض کی اس میں ترکیبیں ہیں کم کرنے کی. ہم یہ سوال کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.